اور آج کے پروگرام کا تعارف سب سے پہلے ہمارے آج کی ٹاپ سٹوری ہوگی ایران امریکہ جنگ پاکستان ثالثی کیوں کروا رہا ہے اس پہ بات کریں گے رانا ثناء اللہ خان صاحب سے، مشیر ہیں وزیر اعظم کے سیاسی امور پر، اور ان سے پوچھیں گے لوگوں کی بہت سارے اعتراضات ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان، ایران اور امریکہ کے درمیان جو ثالثی ہو رہی ہے اس پہ پاکستان پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا دھوپ پہ بھی ٹیکس، ایک نئی فیس لگائی ہے اگر آپ نے سولر انرجی لگوانی ہے گھر میں، اس کے اوپر ایک کنٹروورسی شروع ہو چکی ہے پورے پاکستان میں، لوگوں کو اعتراض ہیں، اور ہم نے کوشش کی کہ وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ آئے، وزارت کی طرف سے کوئی نمائندہ آئے، نیپرا کی طرف سے کوئی نمائندہ آئے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ ہم نے دعوت دی ہے وقاص ہارون موسیٰ جو چیئرمین ہے پاکستان سولر ایسوسی ایشن کے، اور ڈاکٹر بشارت حسن جو سابق ڈائریکٹر جنرل ہیں آلٹرنیٹیو انرجی بورڈ کے اور انرجی ایکسپرٹ ہیں، ان سے بات کریں گے کہ کیا ہے پوٹینشیل اور کیوں ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے، اور ہماری حکومت شرما کیوں رہی ہے ان چیزوں کا جواب دینے میں، حالانکہ یہ ایک جمہوری حکومت ہے، منتخب ہو کے آئی ہے اور عوام کو جواب دہ سے ہونا بھی چاہیے۔ اور ایڈیٹورل ہوگا ہمارا آج کا نہ عرب نہ ہندوستانی، ہم ہیں پاکستانی، اور دین قیوم جن کا نام پورا نہ ہے دانش قیوم برسلز سے ہمارے ساتھ جوائن کریں گے۔ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا جو ٹویٹر پہ بہت وائرل ہوا، اس پہ انہوں نے پاکستان کے بارے میں کچھ لکھا، ہم ان سے بات کریں گے اسی ایشو پہ آج کے اپنے ایڈیٹورل میں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ٹاپ سٹوری سے۔ ہمیں جوائن کیا رانا ثناء اللہ خان صاحب نے۔ یہ بتائیے گا، سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ جو اب ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی پہنچ رہے ہیں آج رات اسلام آباد، مذاکرات دوبارہ شروع ہو رہے ہیں، ایک بڑی انگلی اٹھائی جا رہی ہے جو پاکستان کی طرف، حالانکہ پاکستان بڑا اچھا کام کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ان مذاکرات کروانے میں، ثالثی کروانے میں، اسی لیے پاکستان اتنی زیادہ کوشش کر رہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس بار؟ اس سوال کا جواب کیسے دیا جائے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل، پاکستان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اور دنیا کا محفوظ رہنا اور دنیا کو محفوظ رکھنا، دنیا کو اس قسم کی ہلاکت آمیز جنگوں سے بچانا جو ہے یہ پاکستان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے۔ ویسے تو خیر ہر انسان اور انسانیت کا ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہے وہ اسی میں ہے، اور اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ جنگ جو ہے یہ اسی ہلاکت امیزی سے جاری رہتی ہے جو یہ پچھلے 40 دن میں ہوا، تو اس کے جو نتائج ہیں وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ بھگتنے پڑ رہے ہیں اس وقت، پوری دنیا پر اس کے اثرات ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو ہمارا خطہ ہے تو اس کے اوپر تو بہت ہی یعنی تباہ کن اثرات ہیں، اور ان کا شکار جیسے باقی ملک ہوں گے تو پاکستان بھی اس سے بہت زیادہ ڈیمیج متاثر ہوگا۔ تو اس لیے پاکستان کا ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے وہ تو بالکل ہے، اس میں تو کوئی یعنی جو ہے وہ شبے کی بات نہیں ہے، اور ایسا ویسٹڈ انٹرسٹ ہونا یہ کوئی برائی بھی نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ فخر سے یہ تو بات آپ نے کہا باقی ملکوں کہنی کا بھی چاہیے۔ نقصان ہوگا، اور تو پاکستان کا بھی نقصان ہوگا، تو باقی ملکوں کا بھی اگر نقصان ہوگا تو ان سے زیادہ پاکستان کو کیوں فکر ہے اس کی؟ نہیں، فکر تو خیر سب کو ہے، اس میں چائنا اچھا، ہمارے ساتھ ہے، اس میں مصر ہمارے ساتھ ہے، سعودی عرب ہمارے ساتھ ہے، اس میں ترکی ہمارے ساتھ ہے، پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے۔ صرف 2 ممالک ایسے ہیں جن کو اس جنگ کے ختم ہونے سے نقصان ہوگا، جن کو اس جنگ کے جاری رہنے سے فائدہ، وہ 2 جو ہیں وہ اس بات کا پراپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ اس بات میں خوش ہیں کہ جنگ جاری رہے۔ ایک تو صرف اناج کی بنیاد کے اوپر انڈیا جو ہے اسے بھی نقصان ہے، لیکن وہ صرف اس بنیاد پہ کہ کیونکہ پاکستان کو اس میں عزت مل رہی ہے، پاکستان اس میں لیڈ کر رہا ہے، وہ اس وجہ سے جو ہے وہ عجیب قسم کے پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ اور اسرائیل جو ہے، اسرائیل کی تو بقا ہے اس جنگ میں، پوری دنیا میں اسرائیل ہی ایک ایسا ملک ہے کہ جو اس جنگ کا بینیفیشری ہے، تو اس لیے وہ بھی اس بات کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک۔ کہ یہ جنگ جو ہے جاری رہے۔ تو آپ نے اسرائیل اور انڈیا کی بات کی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے پرائم منسٹر مودی صاحب وہاں موجود تھے اسرائیل میں جنگ شروع ہونے سے صرف ایک دن پہلے، اور اس کے ساتھ ابھی 1 سال آج ہو گیا ہے،
پہلگام واقعہ ہوا جس کے بعد انڈیا نے پاکستان کو دھمکیاں دینا شروع کی پچھلے سال، اور پھر اسی دن پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں کچھ اہم فیصلے کیے گئے تھے. اب ہم پھر سن رہے ہیں کہ کوئی ایسا ہی فالس فلیگ پھر انڈیا کر سکتا ہے. جو سچویشن اس وقت ایران جنگ کی وجہ سے پیدا ہے، دنیا کی توجہ اس طرف ہے، تو شاید وہ اس میں سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. اس سلسلے میں پاکستان کی تیاری آپ کے خیال میں مضبوط ہے، ٹھیک ہے، اگر پھر انڈیا کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ دیکھیں تیاری کی حد تک تو خیر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تیاری تو ہر وقت ہے، اور اللہ کے فضل سے اپ ٹو مارک ہے. لیکن انڈیا جو ہے وہ شاید اب وہ پہلے جیسی حماقت جو مارکہ حق یا مئی 2025 میں اس نے کی تھی، ایسی حماقت وہ نہ کرے، کیونکہ اس نے اس میں سبھی کو جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ پوری طرح سے ایویلویٹ جو ہے وہ کر لیا تھا. تو کنونشنل جنگ جو ہے اس میں تو انڈیا کو یہ ثابت ہے کہ وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، باوجود اس کے کہ وہ بھلے 5 گنا یا 10 گنا بڑی قوت ہے یا اکانومی ہے. رہی بات ایٹمی جنگ کی، تو ایٹمی جنگ میں تو کوئی فاتح ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو دونوں کی تباہی ہوتی ہے. تو اس تباہی کی طرف میوچل ڈسٹرکشن. کوئی بھی جانا پسند نہیں کرے گا میوچل ڈسٹرکشن کی طرف، اور دنیا بھی اس کی اجازت نہیں دے گی کہ اس طرف جو ہے وہ جایا جائے. تو اس لیے اب پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اس قسم کا ڈائریکٹ کانفلکٹ جو ہے وہ اب جو ہے وہ ممکن تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن مشکل ہے. اچھا، اس میں رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو مذاکرات چل رہے تھے، پہلا راؤنڈ ختم ہوا، پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ پچھلے ویک یہ مذاکرات شروع ہونے تھے، نہیں ہوئے، پھر منگل بدھ کی بات ہوئی، نہیں ہوئے. تو کون سے ایسے اختلافات تھے، کون سے پوائنٹس تھے ایسے جن پہ اتفاق رائے نہیں ہو رہا تھا اور اب ہوا ہے، اور ایران کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ بھی ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً آپ بھی ہر چیز کو جو ہے وہ آبزرو کر رہے ہوں گے، ہم بھی کر رہے ہیں. اس میں جو انفارمیشنز ہیں ان کے اوپر پوری طرح سے بات نہیں کی جا سکتی. لیکن جو بات سامنے آئی ہے کہ اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ زیادہ آڑے آ رہی ہیں. ایک تو ہے انا، یعنی افراد کی انا پرستی ہوتی ہے، یہاں پہ قومی سطح پہ انا پرستی ہے، اور کوشش یہ ہو اچھا. رہی ہے کہ خود کو یعنی فاتح ثابت کیا جائے، اور وہ جو کہتے ہیں نا جھنڈا گاڑ دیا جائے، خود کو فاتح ثابت کیا جی جائے جی اور جی. دوسرے کو یہ ثابت کیا جائے کہ وہ سرنڈر کر گیا ہے. اور یہ ٹھیک ہے. کوشش جو ہے یہ سب سے بڑی جو ہے وہ رکاوٹ ہے. اور پھر جو ٹھیک. یعنی آوارہ قسم کے، یعنی جو جنہیں آپ لوز سٹیٹمنٹ کہیں یا ایسے بیانات کہیں کہ جن کا کوئی جواز نہیں بنتا. اور پھر حالت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف سے ایک بیان آتا ہے، دوسری طرف سے 5 منٹ کے اندر اندر اس کا جواب آ جاتا ہے، اور وہ بیانات بھی جو ہیں وہ دوسرے کی تضحیق کا باعث بننے کے لیے دیے جاتے ہیں، کہ دوسرے کو یہ ثابت کیا جائے کہ وہ چھوٹا ہے، وہ کمتر ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے یہ اس معاملے میں جو ہے وہ خرابی کا باعث جو ہے وہ بن رہی ہے. تو رانا جیسے صاحب آپ ایسی دیکھیں، سچویشن جو آپ نے بتائی ہے، جو انا پرستی ہے، انا کی جنگ ہے اس وقت، تو پھر اس طرح کی سچویشن میں جو ثالث ہوتا ہے، میڈیٹر ہوتا ہے، اس کے لیے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ کیا کرے، اور جو بھی کرے دوسری سائیڈ اس کو اکیوز کرتی ہے کہ جی آپ تو شاید آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، دوسری کی طرف ہے، دونوں اطراف یہ کہتی ہیں. تو پاکستان اس سچویشن کو کیسے مینوور کر رہا ہے نہیں اس میں کہ ٹرسٹ بھی قائم رہے؟ جی اس میں پاکستان کی قیادت اور اس میں سبھی لوگ کسی نہ کسی حیثیت سے شامل ہیں، لیکن خاص طور پہ جو 3 صاحبان
وزیر اعظم پاکستان فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب اور ہمارے وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی ہمت، توفیق، طاقت دی ہے کہ وہ سچائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ ابھی تک ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ پورا آ رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ایران کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ ہرمز کی جو ہے وہ اسے کھولنے کا جو ہے وہ اعلان کر دے۔ وہ اعلان ہو گیا، اور اب اس کے بعد پھر یہ دوسرا دور جو ہے وہ شروع ہوا چاہتا تھا کہ ایک بیان آ گیا، اور اس بیان کے اوپر جو ہے وہ پھر ایران نے بھی جو ہے وہ اسی کے جواب میں بیان داغ دیا کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ نہیں کریں گے، آپ نے یہ واپس لے لیا تو ہم بھی یہ واپس لے رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ایسا نہ ہوتا اور ٹیبل پہ دونوں فریق آ جاتے تو میرا خیال ہے کہ آج تک یہ معاملہ جو ہے وہ کسی نہ کسی بہتر پازیٹیو انداز میں حل ہو چکا ہوتا۔ اچھا، اس میں کچھ ہم یہ بھی سنتے رہے ہیں، میڈیا میں بھی باتیں آئی ہیں، لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کو بند کر دیا گیا۔ ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا نام گونجے، پاکستان کی بڑی عزت ہو اور سارے پاکستان چودھری بن جائے۔ دوسری طرف چودھری نے جب تھوڑا سڑکیں بند کی ہیں تو چودھری بننے کے لیے، تو اس پہ ہم لوگوں نے شور بھی بہت مچایا ہے۔ اس سچویشن کو، اس کلچر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی جڑیں بڑی گہری ہیں مٹی میں بھی اور کلچر میں بھی۔ آپ تھوڑا سا قوم کو اس پہ ایجوکیٹ کریں گے، سمجھائیں گے، یا یہ ہم قوم ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ مشکلات نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، یہ مشکلات جو ہیں ان کے اوپر عوام سے جو ہے وہ بالکل میں آن بیہاف آف گورنمنٹ جو ہے وہ میں معذرت خواہ ہوں، اور اس میں میری یہ آبزرویشن یا یہ رائے ہے کہ ٹھیک ہے، یہ کرنا تو ضروری ہے، کیونکہ چھوٹا سا واقعہ بھی جو ہے وہ بہت بڑی جو بالکل۔ ہے وہ تباہی کا یا بہت بڑی امبیرسمنٹ کا جو ہے وہ باعث بن سکتا ہے، اور وہ پاکستان کو جو ہے وہ ایک بہت باعزت، بہت اچھی پوزیشن سے جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے وہ دھکیل سکتا ہے۔ تو اس کے لیے لوگوں سے بالکل قربانی کی تو ریکویسٹ ہے کہ ان کو جو یہ تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے اوپر معذرت ہے، لیکن ہم اس بات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں اور یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ شاید اس یعنی دقت میں، اس مشکل میں جو عوام کو درپیش ہے، اس میں بعض طریقوں سے کچھ کمی لائی جا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی سے بھی بات ہوئی ہے، تو آج تو خیر آج پھر دوبارہ امید بندی ہے کہ آج شاید یہ سلسلہ جو ہے دوبارہ شروع ہو جائے۔ تو اگر تو یہ مذاکرات ہو جاتے ہیں اور پھر اگلے ایک دن میں کنکلوڈ ہو جاتے ہیں، ایسا ہی ہوگا، 1 یا 2 دن ہی لگیں گے، تو پھر تو چلیں، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے اوپر معذرت۔ لیکن اگر یہ سلسلہ اس سے آگے بڑھتا ہے تو یقیناً جو انتظامات کیے گئے ہیں ان کو ایک دفعہ ریویو کیا جائے گا، اور جو ہمارے تاجر نمائندے ہیں، جو ٹریڈز ایسوسیشنز ہیں، ہمارے الیکٹڈ لوگ ہیں، ان سب کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ریویو کیا جائے گا۔ اچھا، اس میں رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ اسلام آباد بنایا گیا تھا اس کام کے لیے کہ حکومت کے جو آفیسز ہیں وہ الگ ہیں، کاروباری مراکز الگ ہیں، تاکہ حکومت بھی چلتی رہے، کاروبار بھی چلتے رہیں، اور ہمارے ہاں ظاہر ہے ایسا مواقع کم آتے، دنیا پوری میں کانفرنسز ہوتی رہتی ہیں ہر شہر میں، اور کوئی نظام زندگی پہ فرق بھی نہیں پڑتا۔ ظاہر ہے ایک تو ہمارا لا اینڈ آرڈر، دہشت گردی، اس کا بڑا مسئلہ یہاں پہ رہا ہے۔ تو کیا کوئی ایسا پرماننٹ سسٹم نہیں بننا چاہیے کہ جہاں پہ نہ ہی مظاہرین یہاں پہ آئیں اندر، اور نہ ہی اگر کوئی ڈگنیٹریز آ رہے ہیں کسی کانفرنس کے لیے، کسی سمٹ کے لیے، اچانک چند دن کے نوٹس پہ بھی اگر ہمیں کرنی پڑے تو کاروباری زندگی معطل نہ ہو؟ کہ ہمیں اس کے لیے مستقل ارینجمنٹ نہیں کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اور اس کا کیپٹل دنیا میں ایک اہم مقام اس کو ملے، اور ہم مڈل پاور بن رہے ہیں، مڈل ایسٹ میں رول پلے کر رہے ہیں، بلکہ اب تو دنیا کے درمیان ہم ثالثی کروا رہے ہیں، تو آئندہ بھی یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی۔ تو اس پہ کوئی پلان حکومت کو سوچنا نہیں چاہیے کہ کچھ ایسا سسٹم بنا دیا جائے کہ کچھ بھی نہ رکے اور سب کچھ ہوتا بھی رہے،
امن و حفاظت کے ساتھ؟ دیکھیں، ایک تو دنیا میں کسی بھی ملک کو ایسی صورتحال کا سامنا نہیں ہے جیسا پاکستان کو ہے. یعنی پاکستان کے ساتھ تقریباً کوئی 2-2.5 ہزار کلومیٹر کا بارڈر ہے، جس کے دوسری طرف جو ہے وہاں پہ خود کش بمباروں کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. اب خود کش بمبار جو ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کو جب وہ اپنے جو ہے وہ ٹارگٹ پہ پہنچ جائے یا ٹارگٹ کی طرف چل پڑے تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ انسانوں میں انسان ایک جا رہا ہے. اور پھر ہمارے اس بارڈر کی دوسری طرف جو ہے ہر چیز، یعنی وہاں پہ دہشت گردی، وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں، وہاں پہ اسلحہ، ہر چیز جو ہے وہاں پہ موجود ہے. اور اتنے بڑے بارڈر کو جو ہے وہ باڑ لگانے کے باوجود بھی، فینسنگ کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ 100% روکا نہیں گیا. انفلٹریشن کے جو ہے وہ 5-10% چانسز ابھی بھی وہاں سے موجود ہیں، بلکہ ہو رہی ہے. تو اس قسم کی صورتحال میں جو ہے وہ بڑا مشکل ہے کہ آپ اس طرح کی جو ہے وہ تسلی میں اور اس طرح کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ کر کے تو آپ بیٹھ جائیں کہ ٹھیک ہے جی، یہ ٹھیک. تھوڑا سا انتظام کر لیا ہے تو اس سے اب کام چل جائے گا. اب دیکھیں نا، آپ نے کہا کہ جی ایک مخصوص جیسے ریڈ زون ہے. اب دیکھیں ریڈ زون کو اگر آپ کر لیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ساتھ والی بلڈنگ میں جو ہے وہ کوئی خود کش دھماکہ ہو جائے تو پھر اس کے اثرات کو تو کیسے روکا جا سکے گا؟ تو اس لیے پھر پورے پورے ٹھیک. شہر، پورے ٹھیک. اسلام آباد کو ہی جو ہے وہ ایک دفعہ کارڈن آف کرنا، یا اس حد تک ڈیٹیل میں جانا کہ اس قسم کا خدا نہ خاصہ کوئی واقعہ نہ ہو، تو یہ فی الحال تو خیر بہت ضروری ہے. ٹھیک. لیکن آگے پھر جو ہے وہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ اسلام آباد میں ایسے میئرز لیے جائیں کہ عام دنوں میں بھی جو ہے وہ سیکورٹی کا یہی معیار ہو جو آج کل قائم کیا گیا ہے.